یہ خرافات کس نے بھری تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے ماتھے پر دستک دیتے بولا، جب وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹک گئی تھی۔ شٹ اپ، ہٹو میرے راستے سے۔ یہ تم اپنی کزن سے ہی پوچھ لینا، آخر رات تم اسی کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حال سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ لڑکی والوں کے مہمان بھی آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ اب لگتا ہے مجھے بھی چلنا چاہیے، مولوی صاحب نے گلا کھکارتے ہوئے کہا، جبکہ اب اس کے سرخ رنگ نگاہوں کا رخ شائنہ کی جانب تھا۔ آخر اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں آپ مولوی صاحب؟ جس کام کے لیے آئے ہیں بھلا اس کام کو تو پورا کرتے جائیے۔ وہ ایک دم اسٹیج پر آتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مولوی صاحب نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا دلہن تو جا چکی ہے، پھر اب کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اچھمبے سے بولے تھے، جبکہ اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ایک دم نیچے اترا تھا اور شائستہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت ناشتی ہوئی نظر آئی تھی، کیونکہ وہ اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خطرناک تیور لیے وہ جھٹکے سے اس کے قریب آتے، اس کے ہاتھ کو تھامتے زبردستی اسٹیج پر لے جا کر کھڑا کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ارشان لالا؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ زبردستی اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، مگر ارشان اس کی سن ہی کہا رہا تھا۔ ارشان یہ سب کیا تماشا ہے؟ شائنہ کے بابا اسٹیج پر آتے دھاڑے تھے، بھلا اس سب میں ان کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ ہماری بیٹی کیوں اس سب میں گھسیٹ رہے ہو؟ وجہ بتاؤ فوراً۔ وہ کاٹدار نگاہوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھتے بولے تو ارشان نے قہر آلود نگاہ شائنہ پر ڈالی تھی۔ تم خود بتاتی ہو یا میں بتاؤں؟ ہاں، اب تم کہاں اپنے منہ سے اپنی سچائی بیان کرو گی؟ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں نا آپ سب؟ تو سنیں، وجہ آپ کی یہی بیٹی ہے۔ اس کے گھٹیا پرینک نے میری زندگی اور عزت دونوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اسی نے صوبیہ کے سامنے جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے روتی ہوئی آ کر مجھے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، رات اس کے ساتھ تھا۔ بس اس کی ایک اسی گھٹیا حرکت نے یہ نکاح توڑ کر رکھ دیا، مجھ سے میری محبت کو چھین لیا۔ زوبیہ نے وہ باتیں سن کے اور مجھے گھٹیا قرار دے کر چلی گئی، مجھ سے دور۔ وہ کربناک لہجے میں دھاڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو تہس نہس کر دے۔ شائنہ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے ارشان کے ساتھ پرینک کیا تھا، وہ بھی اتنا گھٹیا؟ بولو۔ شائنہ کی ماں نے لڑکھڑاتی آواز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تو شائنہ بے ساختہ لڑکھڑائی، نہیں میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ماما، سچ میں میرا یقین کریں، اگر یہ سب مجھے ریئر نہ دیتے تو میں کبھی برا نہ کرتی۔ مجھے کیا پتا تھا سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس کی بھونڈی سی میں تکیل پر ارشان طنزیہ ہنسا، مذاق؟ عزت اور رشتے مذاق نہیں ہوتے۔ تمہارے ایک پرینک نے مجھے سب کے سامنے غلیظ بنا کر رکھ دیا۔ کیا لا کر دے سکتی ہو زوبیہ؟ مجھے نہیں نا۔ وہ زہر آلود لہجے میں دھاڑا جب شائنہ کے ابو نے غصے سے شائنہ کو دیکھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا کیا؟ شائنہ آج تم نے میری عزت رول کر رکھ دی، کیا جواب دوں گا میں اپنے بھائی اور بھابھی کو؟ شائنہ روتی ہوئی بولی، بابا پلیز میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ تب ارشان ایک قدم آگے بڑھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، نکاح ٹوٹا تمہاری وجہ سے، تو اب اس گھر کی عزت بچانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں۔ مولوی صاحب ہچکچائے، بیٹا سوچ لو۔ مگر شائنہ کے ابو نے آنکھیں بند کر کے تمام اعتراضات رد کر دیے تھے ان کے۔ پڑھائیں مولوی صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری بیٹی کی غلطی ہے، سزا تو اسے بھگتنی ہی ہوگی، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کی بات پر شائنہ صدمے سے چلائی، بابا پلیز نہیں۔ مگر قاضی کے الفاظ گونجے تو انہوں نے ایک بار پھر اسے وارن کیا تھا، اگر تم نے اس نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ شائنہ گھر میں واپس لوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ارشان سے نکاح کر کے ہی دوبارہ گھر میں قدم رکھو گی۔ یہ کہتے وہ اس سے رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، جس پر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچا، اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگنیچر کر دیے تھے اور ارشان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ ایک پرینک نے اس کی زندگی کو کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا۔ نکاح مکمل ہوا تو ارشان نے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کی تھی، مبارک ہو مسز ارشان۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شائنہ نے کانپتی آواز میں بولا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، آپ مجھے حاصل تو کر چکے ہیں لیکن کبھی پا نہیں سکیں گے، سمجھے آپ؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ ارشان نے دروازہ لاک کرتے ہوئے جواب دیا، نفرت پال لو میرے لیے، کیونکہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت نام کی نمک تک موجود نہیں ہے۔ جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو، اس سے کئی زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں، کیونکہ تم نے میری محبت کو چھینا ہے۔
وہ بھی صرف ایک پرینک کی خاطر؟ تم یہاں ہو یا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یاد رکھو شائنہ، آج جو تم نے بویا ہے نا، میں وہی کاٹنے پر مجبور کروں گا۔ تمہارا ہر آنسو، ہر خوف تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ یہ پرینک کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے خوفناک لہجے میں شائنہ کے قریب آ کر کہنے پر شائنہ دیوار سے لگ کر بیٹھی اور سسکتی ہوئی بولی، کیا مطلب؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب یوں کیوں بت بن گئی ہو؟ جلدی اٹھو، بیڈ پر چلو، آگے کے مراحل بھی تو سر انجام دینے ہیں۔ اس کی خاموشی پر وہ ماتھے پر لاتعداد شکنے لیے پھر سے اس سے مخاطب ہوا اور آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے معنی خیز لہجے میں کہتے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ شائنہ جو زمین پر بیٹھی تھی اس کے جھٹکا دینے پر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ جو آپ چاہتے تھے میں وہی کر رہی ہوں، آپ کے نکاح میں آ تو گئی، پھر اس گھٹیا بات کا مقصد؟ ویسے بھی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے مجھے لگتا ہے مجھے اس کمرے سے بھی چلے جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور اس کی سخت گرفت سے اپنے بازو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی اس بات پر ارشان کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم اس روم سے جا رہی ہو؟ شائنہ کی بات سے اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ خود پر ضد کرتا بولا، مجھے اس روم سے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی میرا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے اپنا بازو آزاد کرانے کی پھر سے کوشش کی، مگر وہ اس بار اس کا دوسرا بازو بھی تھام چکا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی شائنہ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کیونکہ اپنے کہے کے مطابق میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو ایک رات پہلے بھی گزار چکے ہیں ساتھ، پھر یہ اعتراض کس بات کا؟ وہ کیسے اسے خود سے دور جانے دیتا ہے جو اس کا سب کچھ چھین چکی تھی؟ اب وہ اس کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اسی کا تھا، مگر اب وہ خود غرض ہو کر سوچ رہا تھا، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولتی اس کی سخت پکڑ میں مچل رہی تھی، مگر مقابل کی پکڑ ہنوس تھی۔ تو ایک قدم باہر نکال کر دکھاؤ اس کمرے سے، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا، جس پر شائنہ کو اس پر مزید غصہ آیا تھا۔ کیا تھا یہ شخص جو خود اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، اس کو سزا دینا چاہتا تھا، وہ دور جا رہی تھی تو اس کو دور جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب آپ کا دل کرے گا اپنا لیں گے، مجھے بے عزت کریں گے، اور جب آپ کا دل کرے گا تو دور جانے نہیں دیں گے۔ وہ حلق کے بل چلاتی ہوئی اپنا آپ اسے چھڑا کر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دور جانے پر ارشان ایک قدم مزید اس کے قریب ہوا اور اسے دیکھنے لگا، جس کا جسم چلانے کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آخر سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا، مگر آج وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ شائنہ، میں مزید ایک اور لفظ سننا نہیں چاہتا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، اس کو دونوں بازو سے اپنی گرفت میں لیتا، اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ لہجہ تھوڑا سخت بھی تھا۔ نہیں، میں خاموش نہیں ہوں گی، اور اس معاملے میں آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، ارشان دونوں کے درمیان باقی کا فاصلہ ختم کرتا، اس کے لبوں پر جھک کر اس کا باقی کا جملہ اس کے منہ میں ہی دبا گیا۔ اس کی اس غصاخی پر شائنہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اپنے پکپکاتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر اس کی اس مزاحمت پر ارشان کی گرفت میں ہی نہیں، اس کے عمل میں بھی سختی آ گئی تھی۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ شائنہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر یوں ہی اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شائنہ کو جب اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اس سے دور ہوا تھا۔ خبردار جو مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو، کیونکہ تم اب روز یہ سزا بھگتو گی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، میرے ساتھ رات گزارنے کا، وہی تو کر رہا ہوں اب میں۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا اور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ شائنہ جو کرب سے آنکھیں بند کیے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کر رہی تھی، ارشان کے اعتراف پر اپنی آنسوؤں سے بہتی جھکی پلکیں اٹھا کر بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ اب ایک مذاق تھا، میں نے آپ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا، میں تو آپ سے محبت بھی نہیں۔ اس بار بھی اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، جب وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کم از کم اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور کی محبت کا لفظ سننا بھی نہیں چاہ رہا تھا، تو اس کو خود سے دور جانے کیسے دے سکتا تھا؟ اس بار اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ شائنہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کرتا اسے لیے پیچھے کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اپنی کمر پر اس کی مضبوط گرفت کے ساتھ بڑھتے دباؤ کے ساتھ جب شائنہ کو اپنی فراک کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے گھبرا کر اپنا آپ اسے آزاد کروایا۔ عشان، یہ آپ
شرم و حیا کی زیادتی کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ بمشکل بول پائی تھی، آج اور ابھی سے میں تمہیں اپنی بیوی بنانے لگا ہوں۔ تمہاری رگ رگ میں سما کر تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ کسی کا اپنے اوپر مسلط ہونا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ آج تمہیں اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا جب اپنے جسم پر میری چھاپ دیکھو گی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پہ جھکا ہوا جذبات سے بولا، اس کی آنکھوں اور لہجے میں شائنہ اپنے لیے شدت اور بدلہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے مت توڑیے، میں آپ کو نہیں چاہتی۔ وہ سسک پڑی۔ تو پھر کسے چاہتی ہو؟ اس مال والے کو؟ وہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کے انداز میں بولتا اس کے کان کی لو کو کاٹنے لگا، جبکہ ارشان اس اقرار پر وہ خوف سے زرد پڑی تھی۔ تو کیا وہ جانتا تھا؟ ارشان نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھے تو شائنہ نے کرب اور اذیت کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی اتنی قربت سے وہ گھبرا رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ آنکھیں بند کیے مجبوراً سسکتے ہوئے ارشان کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن کے بعد اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اقرار کرو اب مجھ سے کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو نا، مجھ سے بولو بھی، مجھے جواب اقرار نہیں چاہیے۔ انکار کی صورت تمہارے لیے خمیازہ بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ ارشان کی آواز پر اس نے آہستہ سے اپنی سرخ لہو ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ شدت اور جنون لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اذیت اور شرم کی وجہ سے اسے کچھ بولا نہ گیا، تو ایک بات پر ارشان نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا کہ درد سہتے اس نے گہرے سانس بھرتے اس نے اپنی پلکیں جھکا کر سر اقرار میں ہلا دیا، اور اس کے اقرار کو سن کر ارشان اپنی شرٹ اتارتا ایک بار پھر اس کے وجود پہ قابض ہو گیا تھا۔ اب کی بار شائنہ کا دل نہ صرف بری طرح دھڑکا تھا بلکہ اسے اپنی جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ہی ساری رات اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا رہا۔ شائنہ نے ایک ایک لمحہ اس کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے گزارا تھا، مگر اسے یہ سب بدلا ہی تو لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ شخص صرف زوبیہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی شدتوں سے شائنہ گھبرا بھی رہی تھی، مگر وہ اپنی نرمی سے اس کے ڈر ختم بھی کر رہا تھا۔ اس کی ہر ایک عمل کو محسوس کرتا شائنہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب اتنی جلدی تو کم از کم ارشان کی چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ صبح وہ اپنا بکھرا وجود لیے اٹھی اور شوب میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، مگر اب پچھتانا کیسا تھا؟ یہ سب اس کی اپنی غلطی کے باعث ہوا۔ مسز ارشان، ارشان کی طنزیہ آواز کانوں میں پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ کل رات جو اس نے شائنہ کے ساتھ کیا تھا، اب تو وہ زبان لڑانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ناشتہ نیچے لگا چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس گھر میں بہو صبح سب کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے۔ یہ کوئی ہاسٹل نہیں کہ جب جی چاہا اٹھیں اور ناشتہ کر لیا۔ اب تم شادی شدہ ہو، یہ یاد رکھو تو ہی بہتر ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سرد لہجے میں بولا تو شائنہ نے اس کے اکھڑ آمیز لہجے پر بے ساختہ اپنے لب کاٹے۔ میرا دل نہیں ہے، اس نے نظر چراتے دھیمی آواز میں انکار کرنا چاہا۔ دل تو کل بھی نہیں تھا، پھر بھی تم نے پرینک کیا تھا نا۔ چلو اب نیچے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انکار سننے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ وہ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ شائنہ چند لمحے خالی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر بمشکل خود کو سنبھال کر تھوڑا بہت تیار ہوتے نیچے آ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے، صبرین، ارشان، اس کے تمام کزنس اور فیملی۔ صبرین اسے دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرائی۔ آؤ شائنہ، یہاں آ کر بیٹھو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ارشان کے ساتھ کرسی کھینچتی، ارشان بول اٹھا، ارے کیا تم یہاں بیٹھو گی؟ تم تو کل تک شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے، ایک کمرے میں رہنا چاہتی تھی نہ، پھر ساتھ بیٹھ جاؤ گی؟ اس کے طنز پر ٹیبل پر ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی کہ شائنہ ایک دم لرز کر رہ گئی۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ صبرین نے فوراً سخت نگاہ سے ارشان کو دیکھا۔ ارشان بھائی بس کر دیں جو کل ہوا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ وہ دبے مگر واضح لہجے میں بولی، کیا بس کروں، سچی تو کہہ رہا ہوں۔ وہ اخبار ایک طرف رکھتا بولا، اور تم بھی بیٹھ جاؤ، ٹھنڈی ہو رہی ہے چائے۔ شائنہ ویسے تمہیں عادت تو ہو گئی ہوگی ایک رات میں میرے ٹھنڈے رویے کی۔ اس کی کڑوی بات پر شائنہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے کتنی بار آپ سے معافی مانگی ہے، مجھے معاف کر دیں، مگر لوگوں کے سامنے تو مجھے ذلیل کرنا چھوڑ دیں۔ وہ بے اختیار ہلکی سی آواز میں اس کے کان میں بولی، او پلیز ناشتے کی ٹیبل پر تو ڈرامے نہیں کرو، کل رات کافی دیکھ لیے ہیں میں نے تمہارے اصل رنگ۔ ارشان نے طنزیہ کہہ کر لگاتے کہا تو صبرین کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا تھا۔ بھائی اگر آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، شادی ہی کیوں کیا آپ نے اس سے، جب سیدھے منہ بات نہیں کرنی تھی تو۔ اس نے چمچ پٹکتے کہا تو وہ فوراً بولا، نہیں صبرین تم بیٹھو، اسے تو عادت ڈالنی ہی ہے، آخر میری بیوی جو بن گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر لفظ بیوی پر زور دیتے ہوئے بولا،
شائنہ کا دل بیٹھ سا گیا، ناشتہ اس کے لیے زہر ہو چکا تھا۔ شائنہ تم اٹھو، یہاں پر بیٹھنا ہی فضول ہے۔ یہ کہتے صبرین نے شائنہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ رو مت، کیوں رو رہی ہو یار؟ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ صبرین اس کے آنسو صاف کرتی بولی، کیسے نہ رو جب تمہارے بھائی نے پکا پکا میرے مقدر میں رونا لکھ دیا ہے۔ وہ سسک کر بولی، نہ صرف تمہارے بھائی نے خود پر رات میرے اوپر زبردستی مسلط کیا، اور ستم یہی کہ انہوں نے کہا وہ روز ایسا کریں گے، مجھے درد دیں گے، جس درد سے میں نے انہیں گزارا وہ بھی مجھے گزاریں گے۔ وہ تڑپ کر بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بھائی نے ایسا کہا؟ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی، اور بھائی کو زہیب کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی جانب دیکھ پریشانی سے بولی، میں کچھ نہیں جانتی یار، مگر وہ مجھے بات بات پر اس کے تانے دیتے ہیں، جیسے میں نے اس کو جان کر اپنے پیچھے لگایا تھا، شاید انہیں لگتا ہے میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے ٹوٹے دل سے کہا، یار یہ تو بہت غلط ہوا، کیا کریں گے؟ اور صہیب شکر ہے ابھی خاموش ہے، بھائی کو تو پھر سنبھال لیں گے، اور اس بلا کو کیسے سنبھالیں گے؟ لگتا ہے ابھی سے اس شادی کا پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ تو شاید تمہیں ہی گھر سے اٹھا لے کر جاتا۔ اس نے پیشانی مسلتے کہا تو اس کے دل میں بھی ڈر بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا برا نہیں جتنا تمہارا بھائی ہے۔ یہ آخری بات وہاں آتے ارشان نے سنی تھی، اور اس کے دل میں شائنہ کے خلاف ایک اور گرہ پڑی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے تھے، مگر ان دونوں کے گزرنے کا احساس شائنہ کو روز ہوتا تھا، کیونکہ ارشان کے طنز کے نشتر کبھی ختم ہونے میں نہ آئے۔ کافی عرصے سے اس کے دوست اسے ملنے بلا رہی تھی، اب وہ گھر تو بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، سو اس سے ملنے کا سوچا، اور اسی بہانے گھر سے باہر جانے کی اجازت لی۔ میں عائشہ سے ملاؤں پلیز، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے شروع میں اجازت لیتے آخر میں ہلکا سا جواز دیا۔ اس کی اجازت مانگنے پر ارشان جو آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ لیے بولا، کسی نئے پرینک کی تیاری تو نہیں کرنے جا رہی؟ اس کی بات پر شائنہ کی آنکھوں میں نمی چمکی، جسے دیکھ وہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ جاؤ، مگر یاد رکھنا اب تم سنگل نہیں بلکہ میرڈ ہو، اس لیے کوئی اخلاق سے گری حرکت مت کرنا۔ اس کے کارڈار لہجے میں کہنے پر شائنہ نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے نکل گئی۔ ہوٹل ہائی کے کیفے میں عائشہ اس کا انتظار کرے گی۔ یار تم تو بالکل بدل گئی ہو، بالکل ہی سنجیدہ ہو گئی ہو، تم تو ہنستی مسکراتی شوق سے اچھی لگتی ہو یار، عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شائنہ اس کی بات پر ہنسی، مگر وہ ہنسی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ بدلنا ہی پڑتا ہے یار، شادی کے بعد کوئی ایک سا نہیں رہتا، اس نے کافی کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے شروع سے سب کچھ بتاؤ، آخر ہوا کیا تھا؟ عائشہ نے تجسس سے پوچھا تو شائنہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے سب برباد کر دیا، شاید اپنی زندگی بھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور پھر پورا قصہ سنا دیا۔ پرینک، زوبیہ اور ارشان کا نکاح کا ٹوٹنا، اس کی زبردستی شادی۔ عائشہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ لڑکی تم پاگل ہو گئی تھی جو اس تک پرینک میں چلی گئی؟ وہ بے ساختہ بولی، مجھے کیا پتا تھا اتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ یہ کہتے بے بسی سے شائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ پرینک میری زندگی سے خوشیاں تک نوچ لے گا، اس نے گہرا سانس بھرتے تعصب سے کہا تو اسی لمحے چند ٹیبل دور بیٹھی زوبیہ کا ہاتھ لرزا، جس سے کب گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر شائنہ کی آواز کی سمت متوجہ ہوئی، ہر لفظ اس کے کانوں میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ سب جھوٹ تھا؟ زوبیہ نے دل ہی دل میں کہا، میں نے ارشان کو اس لڑکی کی کم عقلی کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ کیا میں اتنی پاگل نکلی؟ شائنہ کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کاش میں نے اس دن سچ جانے کی کوشش کی ہوتی تو۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، پچھتاوے کے ناک اسے ڈسنے لگے۔ میں نے اپنی محبت خود ہی قربان کر دی۔ اس نے بے اختیار ضبط سے آنکھیں موند لی۔ شائنہ اور عائشہ ہنستے ہوئے کسی اور بات میں لگ گئیں، مگر زوبیہ کے لیے وہاں بیٹھنا ممکن نہ رہا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا، جبکہ آنسو بے قابو ہو کر چہرے پر گرنے لگے۔ میں نے غلط کیا، بہت غلط، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ارشان ایسا تو نہیں تھا، پھر میں نے اس کا یقین کیوں کرنا کیا؟ محض ایک جھوٹ کی بنیاد پر میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے ذہن میں ارشان کی مسکراہٹ، اس کا خیال کرنا سب گھومنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں اسے یوں نہیں کھو سکتی۔ وہ لڑکی خوش نہیں لگ رہی تھی، مطلب اب بھی میرے چانس ہیں۔ اس نے اچانک فیصلہ لیا تھا، مجھے سچ بتانا ہوگا اسے، مجھے اسے واپس پانا ہی ہوگا، کیونکہ وہ صرف میرا ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کانپتی انگلیوں سے ارشان کا نمبر ڈھونڈا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نمبر ڈائل کیا، اور کچھ ہی دیر بعد زوبیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہی زوبیہ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ماضی بنا چکا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ندامت کی ایسی لرزش تھی جو ارشان کے اندر کہیں گہرائی میں ہلچل مچا رہی تھی۔
میں نے تم پر شک کیا ارشان، وہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک ڈرامہ تھا، اور میں نے سب کچھ سچ مان لیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ میں کتنا پچھتا رہی ہوں تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری یادیں مجھ سے بھلائی نہیں جا رہی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، مجھے معلوم ہے میں نے بہت غلط کیا، مگر کیا محبت ایک غلطی پر ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی بیتکی بات پر ارشان نے دانت بھینچ لیے، کیونکہ سب ختم کرنے والی تو وہ خود تھی۔ تم نے مجھ پر سب کے سامنے غلیظ الزام لگایا تھا زوبیہ، یہ جانتے بوجھتے کہ ہمارا رشتہ کتنے سال پرانا تھا، مگر پھر بھی تم نے مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تب تو تمہیں یاد نہیں آیا کہ میں تمہاری محبت ہوں؟ تمہیں اندازہ ہے اس دن میں نے کیا کھویا تھا؟ اس کے طاق کر وار کرنے پر زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے کیا کھویا؟ میں نے تمہیں کھویا۔ مجھے شائنہ کی باتیں سن کر لگا جیسے کسی نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ رات تم کسی اور کی پناہوں میں تھے۔ اگر میں نے اس دن تم سے ایک بار بھی پوچھ لیا ہوتا تو شاید یہ سب… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارشان کے دل میں دبی چنگاری سر اٹھانے لگی تھی۔ زوبیہ اس کی خاموشی پر شیر ہوتے بولی، میں تم سے اب بھی وہی محبت کرتی ہوں ارشان، شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ اب میں جانتی ہوں تم کیا ہو اور کیا نہیں۔ اس لیے پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، میرے بن جاؤ، اس لڑکی کو چھوڑ دو جس فساد کی جڑ ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ارشان کے دل میں گڑ گئے۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا، بس کرو زوبیہ، یہ سب بس کہنا ہی آسان ہے، مگر یہ کہتے اس کی آواز میں وہ سختی نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی، جبکہ زوبیہ نے یہ کمزوری فوراً محسوس کر لی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی ارشان، نہ رشتہ نہ وعدہ، بس یہ کہ تم مجھے یوں نظر انداز نہ کرو جیسے میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں۔ اس کی پیار بھری پکار پر ارشان نے نظریں چرائی۔ میں شادی شدہ ہوں، وہ بمشکل بولا۔ زوبیہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ شادی کس وجہ سے ہوئی ہے ہم دونوں جانتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ارشان اور شائنہ کے رشتے میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ گھر واپس آتے ہوئے اس کا غصہ قابو میں نہ رہا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شائنہ پر برس پڑا، خوش ہو؟ تمہاری وجہ سے آج بھی لوگ میرے ماضی کا تماشا بنا رہے ہیں۔ شائنہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ کیا کیا ہے؟ تم نے میری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا، وہ چیخا۔ ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ جو میں نے کھویا ہے نا، اس کا حساب تم سے لوں گا میں۔ اس کے کٹھور لہجے میں شائنہ کو بستر پر گرانے سے شائنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے مانا میں غلط تھی، مگر کب؟ کیا قصور ہے میرا؟ اور خود کو آپ کی پسند میں ڈھال تو دیا ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کرتی ہوں سب کچھ، اور کیا کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں؟ اس نے ہمت کر کے دکھی دل سے پوچھا، جب ارشان طنزیہ ہنسی ہنسا۔ جب تک مجھے سکون نہیں ملتا تب تک لگی رہو، یہ کہتے وہ اس پر جھکتے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ پلیز نہیں، چھوڑے مجھے، سنا نہیں آپ نے؟ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دھکے دیتی فریاد کر رہی تھی، مگر وہ تبھی ہٹا جب اس نے اپنی منمانی کر لی۔ پیچھے وہ اسے رونے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا زوبیہ سے ملنا بڑھتا چلا گیا، کبھی آفس کے بعد، کبھی کسی بہانے سے۔ شائنہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ ہر شام اس کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی اور ہر رات اس کا دل ٹوٹتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے ارشان سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ ارشان، یہ سب ٹھیک نہیں کرے آپ، وہ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، نیوز میں آپ کے اور زوبیہ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز چھپنے لگے ہیں۔ ارشان نے پلٹ کر اسے گھورا۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، تم نے خود کون سا دودھ کا دھلا کام کیا ہے؟ اس کی بات شائنہ کا دل اندر تک زخمی کر گئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، احساس ہے آپ کو میرا یا نہیں؟ وہ بات مکمل نہ کر سکی، اس سے پہلے ہی ارشان کا لہجہ اور تلخ ہوگا۔ بیوی؟ سیریسلی؟ یہ رشتہ تو صرف تمہاری ایک پرینک کی سزا ہے، مجھے حق جتانے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ عادت۔ اسے باہر جاتے دیکھو، تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ پلیز ارشان، اس سے ملنا کم کر دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ارشان غصے سے پھٹ پڑا۔ تکلیف؟ تم نے کبھی سوچا تھا کہ زوبیہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ مجھے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا؟ جب تم نے ہمارا رشتہ خراب کیا تھا تو پھر اب تمہیں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اور ویسے بھی تم یہی سب ڈیزرو کرتی ہو۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولا، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ جو اذیت ابھی تمہیں دے رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں لگے گی۔ اس کے جانے کے بعد شائنہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی سسکیاں اس کے گلے میں اٹک سی گئی تھیں، جبکہ ارشان کے قدم ایک بار پھر زوبیہ کی طرف اٹھ چکے تھے، اور وہ دونوں یہ نہ جانتے تھے کہ یہ راستہ سب کو کس انجام تک لے جانے والا ہے۔ آج وہ کچھ ضروری چیزیں لینے بازار آئی تھی جب زوبیہ کی نگاہ اس پر گئی۔ زوبیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے کہاں دیکھ وہ کسی طرح بس اسے ارشان سے دور کرنا چاہتی تھی،
اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتی اس نے کسی غیر لڑکے کو شائنہ کو کھینچتے دیکھا جو اس کے ساتھ گلی میں لے گیا۔ کسی سوچ کے تحت اس کی آنکھیں چمکی اور وہ اپنا فون نکالتے اس کے پیچھے لگی۔ اجلال رئیس عالم سامنے کھڑا قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری زندگی میں طوفان برپا کر کے اتنی آسانی سے اپنی نئی زندگی بسا لو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ شائنہ سیدھا ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ اس کے قریب اپنی ہتھیلی جماتا اس کے اوپر جھکا۔ سیاہ پینٹ اور کریم کلر کی شرٹ میں ملبوس وہ غصے میں پہلے سے بھی زیادہ زہر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، کشادہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ وہ اس پل اس کے بے انتہا قریب جھکا کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں شائنہ کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ اتنے عرصے بعد وہ اچانک کہیں سے وارد ہوگا۔ وہ پنک فراک میں تمام حشر سامانیاں لیے اس وقت خوف سے لرز رہی تھی۔ اس شخص کی تاثرات اسے بہت خطرناک لگے تھے۔ وہ اس وقت قیامت خیز حسین روپ کے باوجود مقابل پر کوئی اثر نہیں ڈال پائی، کیونکہ سہیب کے انداز میں اس لڑکی کے لیے نفرت اور انتقام کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سہیب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو قید سے آزاد کیا۔ جن پر لگی لپسٹک مدھم پڑ چکی تھی، مگر ان کانپتی گلابی پنکھڑیوں کا حسن مزید بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی، مجھے میرے بابا کی عزت رکھنی تھی، میں نے مجبوری میں کیا وہ، میں مانتی ہوں میں گنہگار ہوں، آپ کی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن میں اب کسی اور کی بیوی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے بندے ہاتھ جوڑ گئی تھی، لیکن وہ شخص اس لڑکی کی وجہ سے جو برداشت کر چکا تھا وہ اسے معاف کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے کیا کھویا؟ اپنی محبت کو کھویا ہے میں نے۔ تم وہ واحد لڑکی تھی اور ہو اس دنیا میں جو میرے دل کے قریب تھی۔ اسے دور کیا ہے تم نے مجھ سے، اس کا حساب تو چکانا پڑے گا تمہیں، ایسا حساب جو ساری زندگی چکاتی رہو گی تم۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی گرفت میں دبوچتا غرایا، جبکہ شائنہ نے اپنی بھیگتی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمارے خوف کے اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کیا کرنے چاہ رہا تھا؟ پلیز مجھے جانے دے، میں زیادہ دیر باہر رہی تو میرے شوہر بہت غصہ ہوں گے، وہ مجھے ڈانٹیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے مجھے جانے دیں۔ اسے خوف سے سفید پڑتے دیکھ سہیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا تمہارا شوہر مارتا ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھ مشکوک انداز میں بولا جب وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے آگے سے سک پڑی۔ نہیں تو پھر گردن پر یہ دانتوں کا نشان کیسا ہے؟ اس نے شرر پار نگاہوں سے اس کی گردن پر انگلیاں رکھی تو وہ تڑپ کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا؟ صرف انتظار کرنے کا کہا تھا تم سے، شادی کر لی مجھے دوزخ میں بھیجنے کے لیے۔ میری اس کی اذیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی تم، جسے خود کو مجھ سے دور کیا ہے تم نے، باخدا معاف نہیں کر سکتا میں تمہیں۔ سہیب اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ شائنہ کا حسین سراپا اس وقت بکھر گیا، جس کی وجہ سے اس کی قیامت خیز وجود کی رعنائیاں واضح ہو رہی تھیں، مگر مقابل اس وقت اپنا دل اور دماغ کو ان تمام معاملات میں پتھر کا کر چکا تھا۔ اسے کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح ہے ہمارا، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو اور آج ہی اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتی ہو تو اس نکاح کے لیے چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ ساری زندگی اسی قید میں کاٹنی پڑے گی، یہاں سے گھر نہیں جا پاؤ گی تم کبھی بھی۔ اس شخص کے الفاظ شائنہ کو اپنے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سہیب کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، آپ پاگل ہو گئے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے، سمجھتے کیوں نہیں آپ؟ میں معافی مانگ رہی ہوں آپ سے، ایسا مت کریں میرے ساتھ، آپ کوئی اور سزا دے دیں مجھے۔ شائنہ جانتی تھی کہ یہ نکاح وہ اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے تو ہرگز نہیں کر رہا۔ وہ اس بارے میں کس کو جواب دیتی؟ اس کے رونے فریاد کرنے کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا، اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ اس کی باہوں میں ہی ڈھیر ہو چکی تھی۔ زہیب نے چند لمحے شائنہ کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر بے اختیار اس کے لہجے کی سختی ڈھیلی پڑ گئی۔ بس بہت ہو گیا، وہ بڑبڑایا، میں بدلہ لینے آیا تھا، اسے ٹارچر کرنا تو مقصد نہیں تھا میرا۔ تم محبت ہو میری، اور میری بے بسی کی انتہا دیکھو، سختی بھی نہیں برت پا رہا تم پر۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں فوراً آ جاؤ، ایک لڑکی ہے، اس کے گھر چھوڑنا ہے، یہ کہتے ادا نے کال کاٹی۔ آج تم بچ گئی ہو، اسے احسان مت سمجھنا، بس یہ جان لو کہ ہر کوئی تم جیسا مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ اسی لمحے ایک عورت آئی جب سہیب نے شائنہ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بس اتنا کہا، خیال سے چھوڑانا اسے بحفاظت۔ یہ کہتے وہ اس پر آخری نظر ڈال کر رہ گیا، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ تھوڑی دور کھڑی زوبیہ نے موبائل سیدھا کر رکھا تھا، اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔
شائنہ تمہاری بربادی کے لیے تو یہ ویڈیو ہی کافی ہے، مجھے ارشان کو تم سے دور کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یہی تو وہ چاہتا تھا مجھے، یہی تو چاہیے تھا مجھے۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے پانی اس کے منہ پر اسے ڈالتے ہوش کروایا تھا اور اسے جانے کا کہا۔ شائنہ دکھتے سر سے اندر آتی، کمرے میں ابھی دروازہ بند بھی نہ کر پایا کہ ارشان کے گرجدار آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ بتانا پسند کرو گی کہ کہاں تھی تم؟ اس کے اکھڑ آمیز لہجے پر شائنہ گھبرا گئی۔ میں مارکیٹ گئی تھی ارشان۔ اس کے جھوٹ پر تنزیہ ہنس دیا۔ مارکیٹ؟ زوبیہ ذرا وہ ویڈیو تو دکھاؤ محترمہ کو۔ اس کے کہنے پر اس کی نگاہ زوبیہ پر گئی جو وہاں موجود تھی۔ زوبیہ نے بنا کسی تعمیل کے موبائل آگے بڑھایا۔ ویڈیو چلتے ہی کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ ارشان کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ ہے تمہاری سچائی؟ مجھے کہتی رہی کہ تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں، زوبیہ سے ملنا چھوڑ دو، مگر در حقیقت تم میری پیٹھ پیچھے رنگ رلیاں بنا رہی تھی، اس نے چیخ کر کہا۔ شائنہ نے بے اختیار خوف سے رونا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، پلیز میری بات سنیں۔ ارشان نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ خاموش، ایک لفظ اور بولا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ اس وقت تو تمہاری شکل سے بھی گھن آ رہی ہے مجھے، زوبیہ نے مصنوعی دکھ کے ساتھ کہا۔ ارشان، میں جان بوجھ کر تمہیں یہ ویڈیو نہیں دکھائی، مگر سچ دیکھ کر میں خاموش نہیں رہ سکی، شائنہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ آپ یقین کریں میں مجبور تھی، وہ شخص زبردستی۔ ارشان نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ مجبور؟ تم ہمیشہ مجبور ہی ہوتی ہو، پہلے پرینک کیا، پھر جھوٹ بولا، اور اب یہ پارسا بننے کا نیا تماشا۔ صبرین جو یہاں سے گزر رہی تھی فوراً اندر آئی اور آگے بڑھ کر کہا، بھائی ایک بار اس کی بات تو سن لیں۔ ارشان نے پلٹ کر اسے گھورا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے بس۔ میں اب ایک لمحہ بھی اس لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور غصے میں اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شائنہ کی دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کہیں، اس نے سسک کر کہا۔ مگر ارشان کے منہ سے مزید لفظ نکلتے گئے اور 3 دفعہ طلاق دیتے وہ اسے خود سے الگ کر گیا۔ وہ خود تو نکل گیا تھا، مگر رات بھر شائنہ وہیں بیٹھی روتی رہی، جبکہ صبرین اسے تسلی دیتی رہی۔ جب وہ ایک دم اٹھتے نیچے آئی، طلاق تو دے ہی چکے ہیں آپ مجھے، اب آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکیلتے ہوئے بولی تھی جب ساری پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہے بیٹا، کیا یہ سب سچ ہے؟ شائنہ کا باپ آگے آتے ہوئے بولا جب وہ نفی کرنے لگا تھا۔ ارشان کچھ سنبھلا تو اس نے خشک لہجے میں کہا، میں نے 3 بار طلاق نہیں دی، بس غصے میں کہہ دیا وہ سب۔ شائنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے کل واضح الفاظ میں کہا تھا اور میں نے سنا بھی تھا، خود تو آپ کو ہوش نہیں تھا، مگر مجھے ایک ایک زہر میں ڈوبا ہوا الفاظ اب تک ازبر ہے۔ اس کی آواز میں قہر کے ساتھ ساتھ رنجیدگی تھی۔ ارشان نے کندھے اچکائے۔ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نیت اہم ہوتی ہے، اور میری نیت تمہیں طلاق دینے کی نہیں تھی۔ گھر والوں کے سامنے اس نے بات بدل دی، کیونکہ وہ اسے خود بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بظاہر وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرتا، سچ تو یہی تھا کہ اسے عادت ہو گئی تھی شائنہ کی۔ میں نے 3 طلاق نہیں دی، صبرین نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا۔ بھائی کل آپ اسے… ارشان نے اسے گھور کر خاموش کرا دیا۔ شائنہ خاموش کھڑی سب سنتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ اب بے معنی تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ یہاں اس نے ایک جھوٹ کیا بول دیا، کوئی اس کی بات کا یقین کرنے کو راضی ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اب بھی سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ارشان ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ غلط ہے۔ آخر وہ کیسے بتاتی کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہ عدت میں تھی؟ شائنہ نے جب دیکھا کہ گھر میں کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں، نہ ارشان، نہ اس کے والدین، نہ ہی وہ لوگ جو کل تک اسے صبر اور برداشت کے لیکچر دے رہے تھے، تو اس نے ایک رات خاموشی سے فیصلہ کر لیا، یہ لوگ مجھے گناہ کا مرتکب بنانا چاہتے ہیں جو میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ عدت میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ شخص کیا سمجھتا ہے کہ وہ مجھے قابو میں کر لے گا؟ کبھی نہیں۔ اب میں اسے خود منہ نہیں لگاؤں گی، اس نے خود سے کہا۔ اور صبح فجر کے بعد اس نے بس اتنا کیا کہ ایک مختصر سا لیٹر لکھا، میں عدت پوری کرنے جا رہی ہوں، مجھے کوئی مت ڈھونڈے، کیونکہ میں آپ سب کے لیے پہلے ہی مر چکی ہوں۔ اس بات کا یقین آج مجھے ہو چلا ہے۔ امی، بابا، اب سے آپ سمجھیے گا کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور وہ گھر چھوڑ کر دارالامان چلی گئی تھی، جہاں اس جیسی کئی ٹوٹی ہوئی عورتیں خود کو سمیٹنے آئی تھیں۔ وہاں کی نگران خاتون نے اسے تنہا دیکھ پوچھا، بیٹی کسی کو اطلاع دی ہے یہاں آتے ہوئے؟ جب شائنہ ان کے سوال پر نظریں جھکا کر بولی، اللہ کو دے دی ہے، انسانوں نے تو سننا ہی نہیں تھا۔ اور یوں اس کی عدت شروع ہوئی تھی۔ ادھر جب صہیب کو پتہ چلا کہ شائنہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس کے دماغ میں جیسے آگ لگ گئی۔ کیا مطلب ہے وہ چلی گئی؟ کس نے اجازت دی اسے؟ وہ فون پر چیخا جب سامنے سے جواب آیا، کسی کو بتائے بغیر گئی ہے۔ صہیب نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ لڑکی پاگل ہے یا تو خطروں کی کھلاڑی؟ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے جب اس نے دیوار پر غصے سے مکہ مارا۔
ہر بار یہ عقل سے پیدل ہی فیصلہ کرتی ہے، کیوں؟ مطلب وہ عدت پوری کر رہی ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کا غصہ عجیب سی بے بسی میں بدل گیا تھا۔ میں اسے زبردستی نہیں لا سکتا، اس نے خود سے کہا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور خواہش بھی جنم لے چکی تھی جسے وہ خود ماننے سے گھبرا رہا تھا۔ دارالامان میں شائنہ کی زندگی ایک خاص ترتیب میں ڈھل گئی تھی۔ ایک دن اس کی ہم عمر لڑکی نے پوچھا، تمہیں کوئی لینے نہیں آتا؟ شائنہ اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرائی۔ جسے آنا تھا وہ تو چھوڑ گیا۔ اس کے جواب پر لڑکی نے سرد آہ بھری۔ پھر بھی اللہ بہتر کرے گا۔ شائنہ نے نظریں بند کی۔ بس اسی پر یقین ہے۔ 3 مہینے یوں گزرے جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہر دن وہ خود سے ایک ہی سوال کرتی، کیا میں واقعی اتنی بے وقت تھی؟ جب عدت کے 3 ماہ پورے ہوئے تو شائنہ نے سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ، مجھے کسی کے رحم کی نہیں، بس اپنے لیے فیصلہ لینے کی طاقت دے دے۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اب کوئی اس کی زندگی میں دوبارہ زبردستی داخل ہوگا، مگر اسی دن عصر کے بعد دارالامان کے دروازے پر شور ہوا۔ نگران خاتون نے آ کر کہا، شائنہ، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ شائنہ چونکی۔ کون؟ شائنہ کے قدموں میں لرزش ہوئی تھی۔ وہ یہاں؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی زہیب بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں اصلی مغرور تاثر تھا، مگر چہرے پر عجیب سی تھکن در آئی۔ شائنہ نے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زہیب نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم عدت پوری کر چکی ہو، اس لیے۔ شائنہ کے ہونٹ کانپے۔ اور؟ زہیب نے ایک لمحہ توقف کیا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے۔ یہ الفاظ شائنہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ کیا؟ آپ کو ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زہیب کی آواز بھاری تھی۔ ہوش میں ہی آیا ہوں، تم نے سب کچھ اکیلے سہا، اب میں تمہیں اور سفر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شائنہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں کسی پر زبردستی مسلط ہونے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں، زہیب نے تیزی سے کہا۔ تم بوجھ نہیں بلکہ محبت ہو میری، اس لیے خود کو کمتر سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ شائنہ کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ زہیب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈر؟ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے۔ جتنے تم نے مجھ پر ستم کیے ہیں ان کا بدلہ تمہاری زندگی کی خوشیوں سے بھر کر دینا چاہتا ہوں۔ شائنہ کی آواز بھر آئی۔ آپ سدھر کیوں نہیں جاتے؟ قابل نہیں رہی میں اب آپ کے۔ زہیب نے گہری سانس لی۔ کیا کروں؟ جب تک تم نہیں سدھر سکتی میں بھی نہیں سدھروں گا، اور یہ خرافات پالنا بند کرو، مولوی آ رہا ہے۔ اس کی ضد پر شائنہ نے سر جھٹکا۔ یہ وعدے میں پہلے بھی سن چکی ہوں۔ زہیب نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ میں عرشان نہیں ہوں۔ کچھ ہی دیر میں مولوی کے آنے پر ان کا نکاح ہوا، جس میں ساری عورتیں موجود تھیں دارالامان کی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے شائنہ کو بیڈ پر لٹاتے لائٹس بجھائیں تو وہ کپکپاتے ہوئے اس کی شرٹ کو دبوچتے کر لائی۔ زہیب، کھانپتی آواز میں ہمیشہ کی طرح مقابل کو سرنیم سے پکارتے ہوئے وہ اس کو نیم پاگل کر گئی تھی، جس پر زہیب نے اگلے ہی پل جنونی پنتے اس کی نازک گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ اس کے بے رحم لمس پر تیزی سے اچھلتے ہوئے اندر تک تڑپی تو زہیب اس کی نازک کمر میں بازو لپیٹتے ہوئے پیچھے گرتا چلا گیا۔ اس سے زیادہ وہ اس کے ستم برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بیڈ پر گرنے کی بجائے شائنہ اس کے اوپر چوڑے سینے پر گری تو زہیب نے اپنے اندر اٹھتے جذبات سے قابو کھوتے ہوئے اس کی گردن پر مزید شدت سے لمس چھوڑتے ہوئے اسے زور سے خود میں بھینچنا چاہا، جبکہ شائنہ نے شرم سے دھورے ہوتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کسی آکٹوپس کی طرح اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں تھے۔ مہینوں کی دوری نے دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر بکھیر کر رکھ دیا تھا، اس لیے خاموشی میں ایک دوسرے سے شکوہ کرنے لگے۔ اس کی بے باکی کو مزید بے قابو ہوتے دیکھ شائنہ کو اچانک کچھ یاد آیا تو وہ اگلے ہی پل اس کے کان پر ذرا سے لب رکھ کر اپنی سسکیوں پر قابو کرتے ہوئے کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کی اگلا عمل جان کر زہیب نے سانس روکتے ہوئے اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے کان کی لوح پر محسوس کرتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہر بار کی طرح وہ اپنی معصومیت بھری ادا سے اسے خود میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے۔ بے ربط جملوں میں وہ اسے کچھ سیکنڈ میں ہی تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کا سبب بنی تو زہیب نے شاکڈ ہوتے اس کے سر کو دیکھا۔ کیا اس نے زہیب کو یاد کیا؟ یاد کرنے کی کوشش کی تھی؟ پر کب؟ زہیب نے اس چہرے پر اپنی گردن سے نکالتے ہوئے سامنے کیا۔ کمرے کی گہری روشنی میں وہ اسے کسی گھٹا کی مانند محسوس ہوئی تھی، جس نے اتنا نازک ہونے کے باوجود زہیب کو خود میں گھیرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں شرم کی سرخی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ معصوم چہرہ آنسوں کی روانی سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔
مجھے یاد کیا تھا؟ زہیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ بنا بولے تیزی سے اقرار کرنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ تو کیا میرا انتظار کر سکتی تھی؟ اس کے سر ہلانے والی ادا پہ زہیب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تو وہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتے پھر بولا۔ زہیب کی اس حرکت پر شائنہ نے پیچھے ہونا چاہا تو زہیب نے اس کی کوشش ناکام بناتے اپنے ہونٹ اس کے نرم لبوں کی مزید قریب کر دیے۔ شائنہ کے لبوں سے نکلنے والی ہر سانس کو وہ اپنے اندر اتارنے لگا تو شائنہ اس کا جنون دیکھ کر کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کب یاد آئی تمہیں میری؟ زہیب نے اس کی کمر میں سختی سے بازو لپیٹتے ہوئے سابقہ سوال دہرایا، جس کو سنتے ہی شائنہ نے بند آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہلاتے جواب دینے کی کوشش کی، جبکہ آنکھوں سے آنسو پھر تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر یاد پر وہ اسے ملتا تو وہ آج وہ جس مقام پر تھی وہاں پر تھوڑی ہوتی۔ وہ تکلیف سے سوچے گئی، جبکہ زہیب نے اس کے چہرے پر چمکتے ہوئے آنسوؤں کو جنونی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم نے غلط جواب دیا ہے سوئٹ ہارٹ، دیکھو تمہارے یاد کرنے پر میں خود ہی آ گیا، اب محسوس کرو مجھے اور بتاؤ کہ آپ خوش ہو۔ شائنہ کے نازک وجود کو شدت سے خود میں سمیٹتے ہوئے زہیب نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی کان کی لوک کو ذرا سا دانتوں میں دباتے ہوئے کھینچا تو وہ لرز اٹھی۔ زہیب کی جان لیوا قربت میں شائنہ نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر زہیب نے چہرہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے اس کے نقوش پر نظریں دہرائیں تو اس بار شائنہ نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی بات میں حامی بھرتے ہوئے زہیب پر اپنے نازک بازوؤں حصار مضبوط کر دیا۔ شاید یہ اس کے جواب کا بہتر جواب تھا۔ مقابل اس کی اس کوشش پر ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو چننے لگا۔ تمہاری طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، اس لیے بس دعا کرو کہ تم خوش رہو۔ تمہیں دکھ دینے والوں کو تو جیل بھیجا ہی چکا ہوں، ارشان اور زوبیہ کو، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیف دی تمہیں، اور باقی بھی تمہیں کن کن طریقوں سے یہ باور کرواؤں گا کہ تمہیں چاہتا ہوں، بہت جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اس کے گال پر بکھرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے پورے اسٹار لہجے میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ وہ اس کے سپرد کر گئی خود کو، جبکہ وہ اس رات میں بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ جنون یار کے نیکسٹ پارٹ کے لیے 1000 سبسکرائبرز پورے کر دیں۔ 1 ہفتے کا ٹارگیٹ ہے آپ کے پاس۔ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو مل جائے، آپ کو پڑھنے کو ملے، تو جلد سے جلد ہمارا ٹارگیٹ پورا کر دیں کسی بھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کو یہ والا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر زیادہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک اور شیئر کامنٹس لازمی کریں۔ تھینک یو۔